عمیر بن حبیب ایک عرب سردار تھے، وہ قید میں آ گئے روم، 10 آدمی اور بھی تھے، انہوں نے باقی قتل کر دیے، ان کو غلام بنا لیا۔ یہ بڑے خوبصورت لمبے چوڑے، تو رومن سردار نے کہا تو عیسائی ہو جا، میں تمہیں بیٹی بھی دوں گا، اپنی سرداری بھی دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا تو ساری کائنات دے دے تو بھی میں اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایک بڑا خوبصورت عالی شان گھر، اس کے اندر اس کو بند کیا اور ایک حسین خوبصورت لڑکی کو اس کے ساتھ چھوڑا اور اس کے ساتھ شراب کباب ہر شے مہیا کر دی، پھر اس لڑکی سے اس سے زنا کروا۔ اگر یہ اس گناہ پہ آ گیا پھر یہ دین بھی چھوڑے گا، مذہب بھی چھوڑے گا، ہر شے چھوڑے گا۔ 3 دن 3 رات وہ لڑکی اس کو دعوت دیتی رہی، اور 3 دن 3 رات میں عمیر کی آنکھ بھی اوپر نہ اٹھے۔ تو برائی تو چلتی جب آنکھ اٹھے، آنکھ بے ایمان ہو جائے تو دل آپ ہی بے ایمان ہو جاتے، اور آنکھ ایمان والی رہے تو دل کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ دل کی بربادی اس وقت ہوتی جب آنکھیں برباد ہو جاتی۔ 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگی تو کیا بلا ہے، 3 دن میں نہ تو نے کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہے، تو کیا چیز ہے؟ تو کہنے لگے میں اس وقت اس حال میں ہوں کہ میرے لیے یہ سور کھانا بھی حلال ہو چکا ہے اور یہ شراب پینا بھی حلال ہو چکا ہے، بھوک اور پیاس سے میں اس حال کو پہنچ چکا ہوں، لیکن میں اسی حال میں مروں گا، یہ کام نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگے تمہیں کون روکتا ہے، تمہیں کون روکتا ہے؟ کہ وہ جو ہر پردے میں دیکھ لیتا ہے۔ تو سمجھتے یہاں کوئی نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ساتھ ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہائے ہائے، یوسف علیہ السلام کی کہانی زندہ ہو گئی نا۔ زلیخا نے دعوت دی، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ یہ جو لفظ ہے نا هيت لك، یہ عجب لفظ ہے۔ یہ اس وقت کتنا خوفناک امتحان آ چکا تھا، یہ لفظ اس کو بتا رہا ہے، هيت لك۔ اور آگے پاک نبی بولا معاذ اللہ، یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا۔ اس امت نے یوسف کے نمونے زندہ کیے۔ وہ کہنے لگی تیرے جیسے کو میں قتل نہیں ہوتے دیکھ سکتی، میں خود تمہیں چھڑاؤں گی۔ پھر آگے قصہ کیسے انہوں نے اس کو چھڑایا اور بھگایا اور وہ امن سے اپنے وطن واپس پہنچے۔ میں تو صرف ایک بات نقل کر رہا ہوں کہ اللہ 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 دل دماغ میں رچ جائے اور سانسوں میں محسوس ہو، اندھیرا ہو، اکیلا ہو، دن ہو، رات ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، اللہ آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ صفت پیدا ہو گئی کسی مرد عورت میں، جس گلی سے گزرے گی ساری گلی میں نور پھیل جائے گا۔ جو ہوا اس سے ٹکرائے گی وہ ہوا خوشبودار ہو جائے گی۔ جن بازاروں سے گزریں گے بازار کی ایک ایک دکان ان کو اٹھ اٹھ کے دیکھے گی، یہ کون نورانی آ گیا۔ جہاں یہ سجدہ کریں گے نیچے تک زمین ان کے سجدوں سے ٹھنڈی ہو جائے گی، ان کی آنکھ کا آنسو جہاں گرے گا ساری زمین بارش سے زیادہ خوشحال ہو جائے گی۔ میرا اللہ قدردان ہے، میرا اللہ قدردان ہے، میرا اللہ قدردان ہے۔ تم 100 کام بیوی کے کرو، ایک نہ کرو، وہ کہے گی میں نے تیرے گھر میں کچھ نہیں دیکھا۔ 100 کام تمہاری بیوی کر دے اور ایک نہ کرے، تم ہی کہو گے تیرے جیسی نافرمان عورت کوئی نہیں ہے۔ اور میرا اللہ کیسا اللہ، کیسا اللہ جو تمہیں ایک نیکی لکھو تو 10 لکھے،
گناہ کرو تو لکھے ہی نہیں اور مہلت دے، اور یہ الٹے ہاتھ کے فرشتے کو کہے ابھی نہ لکھو، ابھی نہ لکھو، شاید توبہ کر لے، شاید توبہ کر لے۔ جب وقت گزرتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا، پھر یہ فرشتہ لکھتا ہے، اور ایک ایک ہی لکھتا ہے، اور پھر دعا دو اس مدینے والے کو، وہ کملی والے کو، وہ رسول جیسا کوئی آیا ہی نہ، ایسا رونے والا کوئی ماں نے جنا ہی نہیں، ایسے کوئی درد والا دنیا میں آیا نہیں۔ یہ قانون انٹرنیشنل لا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی تک، ایک نیکی کرو 10، یہ ساری دنیا کا قانون تھا ایمان والوں کے لیے۔ یہی آیت ہمارے اوپر اتری، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اے میرے نبی تیری امت کے ایک کا 10 لکھوں گا۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ یہ تو ساری دنیا کے لیے تھا، زد امتی، میری امت کو کچھ زیادہ فرما۔ اے میرے اللہ نے اتارا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، تو پھر لاؤ مجھے قرضہ دو، میں تمہیں کئی گنا کر کے دوں۔ چونکہ کئی گنا میں وضاحت نہیں تھی کہ کتنا زیادہ کیا ہے، 10 سے 100 کیا یا 200 کیا یا 50 کیا، تو میرے نبی نے پھر کہا رب زد امتی، یا اللہ کچھ اور زیادہ فرما۔ تو میرے اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ اے میرا حبیب، اے میرا حبیب، تیرا امتی مدینے میں رہے یا بریڈ فورڈ میں رہے، 1 پر 700، 1 پر 700، سبحان ہے، اتنی مہنگی تو ہیروئن نہیں بکتی، 1 پر 700 کا ایک نیکی 700 گنا، ٹھیک راضی ہیں کہ نہیں؟ زد امتی، اور زیادہ، سبحان اللہ۔ کیسا نبی ملا، کیسا حبیب ملا، پھر میں اسی کی نافرمانی کروں، میں اسی کے طریقے سے ٹکر لوں، اسی سے بے وفائی کروں، جو محشر کے دن بھی میرے ساتھ وفا کرے گا۔ کوئی نبی دنیا سے جاتے ہوئے امت کو سلام نہیں کہہ گیا، واحد نبی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا سے جانے میں 1 ہفتہ باقی تھا، آپ کو صحابہ ملنے آئے، بیمار تھے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ رونے لگے، اور آپ نے لمبی دعا کی صحابہ کے لیے، لمبی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور تمہارے بعد جو میری امت آئے انہیں کہنا تمہارا نبی بھی تمہیں سلام کہہ گیا تھا، اور قیامت تک جو میری امت آئے ان سب تک میرا سلام پہنچا دینا۔ آئے ہائے، وہ دیکھ رہا تھا کہ میری امت میں سے بے وفائی کرے گی، پھر سلام پہنچائے۔ اور بھائی بھائی کو سلام نہیں کرتا، ذرا آنکھ ٹیڑھی ہو جائے، بیٹا باپ کو سلام نہیں کرتا، ذرا باپ سختی کر دے، بیٹی ماں کو دھکے دیتی، ذرا ماں سختی کرے۔ اور میرے نبی نے بتایا تھا کہ میری امت یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، یہ بھی کرے گی، اس کے باوجود آپ نے کہا میری امت کو میرا سلام پہنچا دینا۔ یہ شفقت رسول ہے، یہ محبت رسول ہے اپنی امت کے لیے۔ یا اللہ 700 بھی تھوڑا ہے، زیادہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لگتا ہے کہ یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، زبان حال ہوگی کہ لگتا ہے میرا نبی تو یہ جو ہے نا 100,000 سے راضی نہیں ہوگا، ہے تو مجھے اور ہی کام کرنا پڑے گا۔ تو چل سن، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا۔ 700، 7 کروڑ، 7 لاکھ، 49 کروڑ، ایویں ہی ہے، بے حساب، بے حساب۔ بے حساب کون دے رہا؟ اللہ۔ کیسا دے گا؟ اپنی شان کا۔ حضرت علی کے پاس ایک عورت آئی، پیالہ لے گئے، یہ حضور تھوڑا شہد چاہیے، شہد، پیالہ۔ تو پوری بڑی مشک چمڑے کی ہوتی تھی بھری ہوئی، انہیں ساری اٹھا کے دے دی۔ تو ان کا خادم کہنے لگا وہ تو پیالہ لے کر آئی تھی، آپ نے پوری مشک اٹھا کے دے دی؟ تو کہا اس نے اپنی شان کا مانگا، میں نے اپنی شان کا دیا۔ تو یہ تو ایک دنیا کا سخی ہے جو ایسا اپنی شان کا دے رہا ہے، تو اللہ کیسا دے گا؟ جب اللہ کہے گا بے حساب تو وہ کیسا بے حساب ہوگا؟